مجھے ایک بات بتائیں، آپ انجیل پر ایمان ہے آپ کا؟ انجیل پر ہے، بالکل انجیل پر ہے، اچھا، انجیل پر ہے، میں لیکن حجت تو ہمارے لیے قرآن کریم ہے نا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، تو جب آپ کا ایمان ہے انجیل کے اوپر، جس چیز پر ایمان ہوتا ہے اس کو مانا بھی جاتا ہے، قرآن پر ایمان ہے آپ کا؟ قرآن آپ کے نزدیک جی حجت، ہاں قرآن آپ کے نزدیک حجت ہے، اسی لیے آپ کا قرآن پر ایمان ہے۔ جی تو جس چیز پر ایمان ہوتا ہے وہ چیز حجت ہوتی ہے، جی جی ٹھیک ہے نا؟ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا نام جو ہے وہ انجیل سے، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی مجلس کے اندر موجود تھے جہاں شراب پی جا رہی تھی اور پلائی جا رہی تھی، اور مریم علیہ السلام نے خود آ کر عیسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ شراب بنائیے، میں جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو میں آپ کو وہ انجیل سے لکھا ہوا دکھا سکتا ہوں، انجیل پر ایمان ہے نا آپ کا؟ ہاں ہے، دکھا لیکن سکتا ہوں۔ دیکھیے ایک تو پہلے وہ تاریخ شدہ انجیل ہوگی شاید، دوسری طرف سے اس بات کی تعویل تحریف ہوگی، شدہ چیز پر ایمان رکھتے ہو بھائی آپ؟ نہیں اس بات کی تعویل ہوگی، جیسے کہ کیا تعویل آج کل ہوگی؟ کی جو، جیسے ہاں کہ بس پھر اقبال لاہوری صاحب مرزا نے، صاحب کے بھی اس قول کی پھر تعویل ہو جائے گی، کوئی تعویل وہی نہیں ہو تعویل کر سکتا دوں اس گا میں، کیوں؟ تو پھر اس کی بھی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی اس انجیل کے لوگ، کیونکہ وہاں یہی ذکر میں، ہے نہیں دیکھو کہ آپ میں پلا رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اور پہلا معجزہ ہی آپ کا یہ تھا، آپ نے جو سب سے پہلا معجزہ بتایا وہ یہی تھا، میں والا، اچھا ٹھیک ہے؟ تو ایمان ہونا چاہیے آپ کا اس کے اوپر۔ شراب بناتے تھے ہم اس لیے، مرزا صاحب نے تو ہاں، مرزا صاحب وسلم نے تو کی ایسی حدیث باتیں آپ کو پیش پتہ نہیں کی نہیں ہے کیا نا۔ کہ شراب پینے اور بیچنے والا، بنانے والا، ادھر ادھر سپلائی کرنے والا، ساری چیزیں جو ہے نا سب کیا ہے بتاؤ؟ دیکھیے بات کیا ہے کہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ ہم تو اسی پر عمل کرتے ہیں نا، اب کیا کریں ہم بھائی نہیں پھر کر یہ سکتے۔ انجیل پر پھر ایمان کیوں ہے آپ کا؟ تو آپ کہو کہ ہم قرآن کو چھوڑ کر انجیل کو مانیں، قرآن میں تو تو صاف آپ خود صاف کہہ رہے، میں نے تو پوچھا آپ سے، بھائی آپ نے خود کہا کہ میرا ایمان ہے انجیل پر، میں نے تو پوچھا تھا آپ سے بھائی انجیل پر ایمان ہے آپ کا، آپ نے کہا ایمان ہے، میں نے کہا میں دکھا دیتا ہوں پھر آپ کو انجیل سے۔ ہاں لیکن اس آیت کی طویل کی ہوگی نا، طویل کی جاتی ہے، کون سی ایسا نہیں آیت کہ کی؟ کون سی آیت کی؟ کون سی آیت کی؟ وہی دیکھو جہاں پر جیسے کہ اقبال لاہوری صاحب بھی اپنے کتاب میں شرابوں کا ذکر کیا ہے نا، تو وہ ایسا یعنی کیا؟ شراب معرفت کی بات ہوئی ہے، شراب معرفت کی بات ہوئی ہے۔ میں شراب معرفت نہیں، میں پینے والی نشاور، وہ میں خانے سے بھائی شراب تو میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن میں جو شراب پیتا ہاں ہو، تو مرزا صاحب نے بھی لفظ، ہاں تو قرآن کی بات نہیں کر رہا نا، میں انجیل کی بات کر رہا ہوں بھائی، ٹھیک ہے؟ تو میں پھر انجیل کیا کی عیسیٰ بات کر علیہ رہا ہوں، السلام انجیل پر عزب ایمان اللہ کوئی بھائی کوئی نشئی انسان اللہ تعالیٰ کا نبی ہو سکتا ہے؟ یہ آپ خود سوچو، کوئی بھائی پڈری انسان۔ یہ تو سوال آپ سے ہے ہمارا، آپ کا ایمان ہے انجیل کے اوپر، آپ نے کہا انجیل ہے، اب میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ جی بتاؤ کوئی نبی ہو سکتا ہے ایسا جو ایسے نہیں ہو معجزے سکتا، دکھائے، ایسی مجالسوں میں رہے، اور اس کی ماں وہ آ کر جھوٹ ہے کہے سر، کہ جی شراب وہ ختم ہو تعریف گئی؟ شدہ ہے نا، وہ تعریف شدہ ہے، انجیل تو بائبل ہے، تحریف شدہ تعریف پر شدہ ایمان ہے بھائی آپ کا، بھائی تحریف شدہ پر ایمان ہے آپ کا؟ نہیں، عام وہ انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا وہ نہیں رہا، دو انجیلیں ہیں وہ بھائی، نہیں رہا، دو انجیلیں ہیں، وہ نہیں رہا نا، اصلی انجیل نہیں دو رہا، انجیلیں اب ہیں، تعریف شدہ ہے۔ دو انجیلیں ایک ہیں، ہی ہے، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، ایک تحریف شدہ ہے، ایک غیر تحریف شدہ ہے، دو ہو گئی نا؟ نہیں ایک ہی ہے، اور اس ایک ہی کو انہوں نے تعریف کیا اپنی طرف سے، ہاں بس بگاڑ ٹھیک دیا ہو نا، گیا، بگاڑ دیا جی، بگاڑ دیا بس ٹھیک ہو گیا، بس جی۔ تو ہم جو ایمان رکھتے ہیں وہ اس انجیل پر رکھتے ہیں جسے قرآن کریم پیش کرتی ہے، وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ جو بگاڑ کر انجیل ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے نا، اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا سمیر بھائی؟ صحیح کہہ رہا ہوں آج کل کے انجیل سارے کے سارے نہیں؟ بگاڑ چکے ہیں بھائی، اصلی بگڑی انجیل ہوئی ہے نہیں نا، ہے، بگڑی بگڑی ہوئی ہوئی ہے، سب کے ساتھ جی، نام نہیں دونوں کا رہا، انجیل ہی ہے، دیکھو نام دونوں کا انجیل ہی ہے، لیکن جو بگاڑ نام کر دونوں پیش کا کی گئی انجیل اس ہو کا بھی نام، ہاں نام دونوں کا انجیل ہے، بھائی، بس وہ اسی انجیل طریقے سے جو اب بات سن لو، دیکھو اب بات بس ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی، بس دو یار لائنیں بولنے تو بات ختم ہو گئی۔
ختم ہونا نہیں رہا, انجیل ہی نہیں رہا. کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ نہیں رہا. وہی بتا رہا ہوں میں بھائی, سن لیجئے نا. جو انجیل ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے تحریف شدہ, نام اس کا بھی انجیل ہی ہے, اور قرآن کریم جس کی تصدیق کرتا ہے نام اس کا بھی انجیل ہی ہے. لیکن قرآن کریم جس انجیل کی تصدیق کرتا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے, اور جو یہ عیسائی حضرات انجیل ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں بگاڑ کر, تحریف کر کے, جیسے بھی, اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے. صحیح ہے؟ اتنی بات صحیح ہے؟ ہاں ٹھیک. ٹھیک اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی ہیں, لیکن ایک حیثیت تو وہ ہے جو قرآن پیش کرتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ مل مسیح ابن مریم الا رسول, کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ایک رسول ہے. یہ حیثیت وہ ہے جو قرآن پیش کرتا ہے. اس پر ہمارا ایمان. مرزا صاحب نے کہا اس پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کا ایک برگزیدہ سچا بندہ اور رسول تھا اس کا. اس پر ہمارا ایمان ہے. لیکن جو حیثیت عیسیٰ علیہ السلام کی عیسائی پیش کرتے ہیں اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے. نام عیسائی ہے, نام عیسائی ہے, جیسے انجیل کا نام انجیل ہی ہے, لیکن عیسائی جو بگاڑ کر پیش کرتے ہیں نا انجیل, اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے. اسی طرح سے اس عیسیٰ پر ہمارا ایمان نہیں ہے جو عیسائی بگاڑ کر پیش کرتے ہیں. اور عیسائیوں نے کیسے بگاڑ کر پیش کیا وہ آپ کے سامنے ہے. وہ خدا ہے, خدا کا بیٹا ہے, وہ شرابیں بنایا کرتا تھا, ٹھیک ہے نا, وہ لعنت کی موت مر گیا, وہ کنچنیوں سے تیل ملوا رہا تھا, وہ مالشیں کروا رہا تھا. بھائی ایسے کسی عیسیٰ کو نہیں جانتے ہم, اس پر ہمارے ایمان میں بھی نہیں جانتا بھائی. مرزا صاحب نے اسی, مرزا صاحب نے اسی کو کہا ہے, مرزا صاحب نے اسی کو ہی کہا ہے. بھائی مرزا صاحب نے خود کہا ہے, مرزا صاحب نے اسی کو. وہ بھائی میں قسم کھاتا ہوں کہ نہیں کہا ہے, یہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ نہیں کہا ہے. جی جی کہیے, جی کیجیے صاحب. مرزا صاحب مسلمانوں کو خطاب کر کے مسلمانوں کو نصیحت کے طور پر کہا ہے کہ اے مسلمانوں غور سے سنو, آج کل کی عیسائی جو شراب پیتے ہیں یہ اس کا سبب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی پیا کرتے تھے, شراب پیا کرتے تھے. وہ کون سی کتاب؟ روانی کشتی نو. ہاں جی. عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے, کن کی عادت تبدیل ہوئی ہے؟ کنہوں نے ان سے سیکھا ہے؟ مسلمانوں نے ان سے سیکھا ہے یا عیسائیوں نے سیکھا ہے؟ عیسائیوں نے. تو جو عیسائیوں نے سیکھا تو کن کے عیسیٰ علیہ السلام ہوئے؟ وہ عیسائیوں کے ہوئے یا مسلمانوں کے؟ اس سوال کا جواب دو گے, اگر اس سوال کا جواب دو گے تو یہ 130 بندے تو آپ کو مل گیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قسم ادھر ہی بیعت کروں گا, میں ادھر ہی سب کے سامنے بیعت کروں گا. لو ریکارڈنگ کر لو بھائی. لیکن نہیں ہے بھائی, اس سوال کا بہت خطرناک سوال ہے یہ. ڈائریکٹ مسلمانوں کو کہہ کہ مسلمانوں کو کان کھول کر سن لو کہ عیسیٰ علیہ السلام شرابی تھے, نعوذ باللہ. ضمیر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. بھائی وہ ڈاؤن لوڈ کر لو. ہاں بھائی صفحہ نمبر کیا ہے؟ روحانی خزائن کھول لو, ادھر ہی لکھا ہوگا. میں تو آڈیو پر آتا, میں ابھی ان کے پاس حوالہ ہوگا. ہاں عیسائیوں کی بات. اب میں کیسے ڈھونڈوں بھائی اس میں؟ ایک منٹ کرو اعزاز بھائی, بات کرو, مجھے 1 منٹ چاہیے, میں ڈھونڈ لوں. آپ کے پاس ہے خالد بھائی وہ حوالہ؟ نہیں میرے پاس نہیں. صفحہ 71 ہے میرے خیال سے, صفحہ 71. ضمیر بھائی ایک چھوٹی سی چیز سیفی بھائی ڈھونڈ رہے ہیں, تو یہ دیکھیں کہ جو ہمارے مسلمان علماء ہیں, اچھا بھائی میں کہتے ہیں کہ دیکھو نا, یہ کس نے بتایا تھا بھائی آپ کو؟ اے مسلمانوں, وہاں پر مسلمانوں کو نصیحت کے بتا رہے ہیں. مسلمانوں کو کوئی نصیحت, سن لیجیے نا. اے امیروں اور بادشاہوں اور دولت مندوں, آپ لوگوں میں ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں اور اس کی تمام راہوں میں راست باز ہیں. اکثر ایسے ہیں کہ دنیا کے ملک اور دنیا کے املاک سے دل لگاتے ہیں اور پھر اسی میں عمر بسر کر لیتے ہیں اور موت کو یاد نہیں رکھتے. ہر ایک امیر جو نماز نہیں پڑھتا اور خدا سے لاپرواہ ہے, اس کے تمام نوکروں چاکروں کا گناہ اس کی گردن پر ہے.
ہر ایک امیر جو شراب پیتا ہے اس کی گردن پر ان لوگوں کا بھی گناہ ہے جو اس کے ماتحت ہو کر شراب میں شریک ہیں. اے عقل مندو، یہ ہر ایک نشہ کی چیز کو ترک کرو. انسان کو تباہ کرنے والی صرف شراب ہی نہیں بلکہ افیون، گانجا، چرس، بھنگ، تاڑی اور ہر ایک نشہ جو ہمیشہ کے لیے عادت کر لیا جاتا ہے وہ دماغ کو خراب کرتا ہے اور آخر ہلاک کرتا ہے. سو تم اس سے بچو. ہم نہیں سمجھ سکتے کہ تم کیوں ان چیزوں کو استعمال کرتے ہو جو جن کی شامت سے ہر ایک سال ہزارہ تمہارے نشے کے عادی اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں. اب یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہی. اس کے بعد نیچے یورپ کی مثال دے رہے ہیں کہ یورپ کے لوگوں کو جس قدر نقصان پہنچایا شراب نے، جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا، اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے. شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے. مگر اے مسلمان، تمہارے نبی علیہ السلام تو ہر ایک نشہ سے پاک اور معصوم تھے. مطلب جو عیسائیوں کی مثال دے رہے ہیں کہ بھائی عیسائی جو شراب پیتے تھے وہ تو یا تو کسی بیماری کی وجہ سے کسی بیماری کی وجہ سے پیتے تھے، یعنی عیسائی لوگ جو بھائی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن کون سے؟ جو بنی کیا نام عیسائی پیش کرتے ہیں. کیونکہ یہ جو قوم سے موازنہ کر رہے ہیں نا، قوم سے موازنہ کر رہے ہیں کہ بھائی یورپ کی جو قوم ہے، جو یورپین ہے، جو یہ انگریز ہے، جو یہ عیسائی ہیں، یہ تو شراب پیتے ہیں. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ جس کو یہ مانتے ہیں اس کے یہ ماتحت ہیں. اب وہ شراب پیتے تھے تو بات ایسا نہیں، اور کیسا ہے جس کو مانتے یہ نہیں، ایسے نہیں. یہ کہا ہے کہ کیسا ہے؟ یعنی عموماً تمام لوگوں کو کہا ہے کہ اے امیرو، اے دولت دارو، سنو شراب نہیں پینا چاہیے، لیکن شراب نہیں پینی چاہیے، لیکن ٹھیک ہو، نہیں پینا چاہیے. لیکن ٹھیک. یورپ کے لوگ، عیسائی لوگ اگر شراب پیتے، عیسائی کے لوگ شراب پیتے ہیں، وہ کیوں پیتے ہیں؟ کیوں پیتے؟ پھر ان کیونکہ کے خود مسیح لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام پیتے تھے. بھائی سوال یہ ہے کون سے عیسیٰ علیہ السلام؟ وہ کون سے عیسیٰ علیہ السلام کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سمیر بھائی انجیل کیا ہے؟ ایک منٹ دو انجیل. اور آگے کیا لکھا ہے کہ اے مسلمانوں، سمیر بھائی ہمیں نہیں پینا چاہیے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پیتے تھے. یعنی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پیتے تھے، لیکن ہمارے عیسیٰ علیہ السلام پیتے تھے. سمیر بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی جی. مرزا صاحب کو یہ بات کیسے پتہ چلی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے؟ مجھے کیا پتا کیسا پتا چلا ان کو؟ میرے کو ظاہر سی بات ہے، واحد سورس یہی ہے کہ انجیل میں لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی سورس ہی نہیں ہے. جھوٹے ہو، جھوٹے، میں کہہ رہا ہوں جھوٹے. کون جھوٹے؟ کون جھوٹے؟ انجیل کی جو بھی چیز ہے نا، وہ تو ہم مانتے ہیں نا سمیر بھائی، وہ تو ہم مانتے ہیں نا، وہ تو ہم مانتے ہیں کہ انجیل جھوٹی ہے. لیکن جن کے یورپ کی قوم کا حوالہ دے رہے ہیں، یورپ کی قوم تو نہیں مانتی ہے یہ کہ یہ جھوٹی ہے، وہ تو کہتے ہیں سچی ہے. اس کے جیسی تو کتاب ہی نہیں دنیا میں کوئی. بھائی وہ تو یہ مانتے ہیں نا، تو وہ مثال دے رہے ہیں ان کی. کیونکہ انگریز جب یہاں آئے تو شراب نوشی کو انہوں نے بہت زیادہ عام کیا، جس کے دیکھا دیکھی عمرہ بھی جو تھے نا وہ پھر شراب وغیرہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ پینے لگے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہی بات بیان فرما رہے کہ بھائی دیکھیں یورپین کنٹری تو تباہ ہو چکی ہے اس چکر میں. وہ مسلمان امت کو نشہ کرنے جیسی چیزوں سے دور رکھنے کی بات کر رہے ہیں، اور پھر مثال دے رہے ہیں یورپ کی قوم. کیوں تباہ ہو چکی ہے نشے میں؟ یورپ کی بات کیوں تباہ ہو چکی ہے؟ بات سن لے بھائی، کیوں تباہ ہو چکی وہی ہے؟ بتایا ہے بھائی یورپ کی قوم جو تباہ ہو، سن لیجیے نا، یورپ کی قوم جو تباہ ہو چکی ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے پیتے تھے. ہاں. اب مجھے بتا دیجئے کہ یورپ کی جو قوم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہے وہ کون سے عیسیٰ علیہ السلام ہے جسے قرآن پیش کرتا ہے وہ؟ جیسے کہ یورپ کی قوم انجیل کو مانتی ہے، لیکن کون سی انجیل کو مانتی ہے؟ جسے قرآن نے پیش کیا ہے اس انجیل کو کہ جو تحریف کر دی گئی ہے، اس انجیل کو مانتی ہے جو تحریف کر دی گئی ہے. اب اس تحریف شدہ انجیل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ہمارا تو ایمان ہے کہ وہ من گھڑت ہے، لیکن ان کا ایمان نہیں ہے کہ وہ من گھڑت ہے. تو اسی لیے انہوں نے نام عیسیٰ
देखो ये तो अब अपनी तरफ से मिर्जा साहब की आपने दफा समीर है। भाई तो उन्होंने खुद भी बांध लिया एक्सप्लेन भी था। किया हुआ है उन्होंने इस चीज देखो को। आपने तो- खुद माना ना कि उस ईसा की पैरवी करते हुए किस में ये आदत आई, किस में? किसमें आदत आई? क्या शराब मतलब- की आदत ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हुए किस कौम में ये शराब की आदत आई है? ऐसा नहीं कहा है, ऐसा नहीं कहा है भाई। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ किसी कौम में, मिर्जा साहब ने उधर लिखा है ना कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी से किन 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 लोगों में शराब की आदत आई है? वो ऐसा जो आप बता रहे हो उस तरह नहीं कहा है, वो अलग अंदाज से कहा है, उनको अलग अरे अंदाज से उन्होंने कहा ये है। कहा है कि भाई वो शराब पिया करते थे। अब सवाल ये है वो शराब पिया करते थे, ये चीज कहां से साबित है? ये इंजील से साबित है। और मिर्जा साहब ने इसी बात को दूसरी जगह पर भी बयान किया है कि भाई, और आपके बुजुर्गों ने भी किया है, यहां तक कि जो जिनसे तुमने में जिंदा होता तो मोहम्मद हुसैन बटालवी, उसने भी इस चीज का जिक्र किया है। लानत उस पर, हैं? लानत हाँ, लानत उस पर लानत, लेकिन वो नहीं डालता ना लानत, वो नहीं भाई, डालता ना लानत, जिससे वही बात क्या है कि अगर आपके मस्जिद में आपका एक मौलवी साहब एक मस्जिद में हम नमाज पढ़ते हैं, जुमे के खुतबे में अगर कोई मौलवी साहब मिंबर पर चढ़ के ये कहे मुसलमानों से कि ईसाई लोग जो आजकल तबाह हो चुके हैं, इसका सबब ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम शराब पीते थे, तो वो तो लोग तो उसको नहीं छोड़ेंगे। फिर ये तो गलत बात कर दी भाई। नहीं 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 नहीं, छोड़ देंगे उसको। अगर वो अपनी बात की कैसे? वजाहत कर सक अगर उसने अपनी बात की वजाहत कर रखी होगी ना, या कर देगा वो, तो फिर छोड़ देंगे कि भाई तो कहां पर क्योंकि वजाहत है भाई? सुन तो लो ना भाई, बात तो सुन लो ना। जिस तरह से अगर कोई एक बंदा खड़ा होकर मौलवी ये कहे कि मेरा इंजील पर ईमान नहीं है, तो लोग उसे छोड़ देंगे जब वो कहेगा कि भाई कौन सी इंजील पर ईमान नहीं है। समझ गए? फिर छोड़ देंगे लोग उसको, फिर नहीं उसे कहेंगे, क्योंकि फिर लोग कहेंगे कि हाँ वाकई उस इंजील पर तो हमारा भी ईमान नहीं है। इसी तरीके से जब वो मौलवी मिंबर पर खड़ा होकर ये कहेगा कि ईसा अलैहिस्सलाम शराब पीते थे, और वजाहत कर देगा वो इस चीज की कि भाई कौन से ईसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूं मैं, उस ईसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूं जिसे ईसाई पेश करते हैं, वो ईसा, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो वही तो आपको ताकि साबित उस ईसा करना, की वही तो आपको हाँ, ये साबित मिर्जा साहब ने खुद एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं ठीक है। आपको दिखा दूंगा मिर्जा साहब, हाँ मैं दिखा देता हूँ मिर्जा साहब के जरिए। खालिद भाई आपके पास है वो रेफरेंस? नहीं, किसी और किताब में नहीं जाए ना, इसी पर रहे। किसी नहीं नहीं, आपके हिसाब से थोड़े ना होगी, देखो ना तशरीह, नहीं वो तो तो देखो आपके हिसाब से समीर भाई, वो मेरे ख्याल से इसका इससे वो इस किताब से पहले ही किया हुआ है समीर भाई, मेरे जहां तक अंदाजा। आपने खुद ये माना भी है, देखे कि जो शराब ईसा अलैहिस्सलाम पिया करते थे ना, उसका मुसलमानों पर तो फर्क नहीं पड़ा ना, वो उसका फर्क किन पर पड़ा था? ईसाइयों पर पड़ा था ना। हाँ समीर भाई, जिस अंदाज से आप बता रहे हो उस अंदाज से नहीं लिखा यार है जिस किताब। अंदाज में, क्या वहां पे क्या लिखा हुआ है? यही लिखा हुआ है ना कि ईसा अलैहिस्सलाम शराब पीते थे, तो इस वजह से उस कौम में शराब की आदत जो है इस तरह का लिखा हुआ है ना, ज्यादा है इस्तेमाल। ठीक है जी अब जी। वो कौम है, ईसाई कौम है ना। हाँ, ईसाई तो ईसा अलैहिस्सलाम तो बनी इसराइल में नाजिल हुआ था, ईसाई लोगों के लिए नाजिल हुआ। ईसाई उसमें- कौम ने ये अकीदा जो है अपने तब्दील शुदा बाइबल से लिया है ना, कि ईसा अलैहिस्सलाम नऊजुबिल्लाह शराब पीते थे। ठीक है, हाँ, इसी कश्ती नूह में है, कौन सा जिसमें- है सफ़ा वो? सफा नंबर यूरोप 70। के लोग आज जो तबाह हुए हैं, देखो ना, उसका हजरत सबब ईसा की यही है शान कि का ईसा मुनकिर अलैहिस्सलाम नहीं। शराब पीते थे। दोस्त, देखो भाई, हाँ भाई और- देखो ना, कहाँ है? अ, 17 नंबर 18, सफा 17-18। ये कैसा ईमान है? क्या इंसानों की रिवायतों को खुदा के कलाम पर मुकद्दम रखते हो? ये क्या दीन है? जिंदा है पस नबी की सुन्नत। वो कहते हैं कि 18 है, सफा नंबर वहां से शुरू है कि वो हाँ शख्स सर, जो मुझे कहता है कि मैं मसीह इब्ने मरियम की इज्जत नहीं करता, बल्कि मसीह तो मसीह, मैं तो उसके चारों भाइयों की भी इज्जत करता हूं।
ٹھیک ہے, کیونکہ پانچوں ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں. نہ صرف اسی قدر بلکہ میں تو مسیح کے دونوں حقیقی ہمشیروں کو بھی مقدس سمجھتا ہوں, کیونکہ یہ سب بزرگ مریم بتول کے پیٹ سے ہیں, اور مریم کی وہ شان ہے جس نے ایک مدت تک اپنے تئیں نکاح سے روکا, پھر بزرگان قوم کے نہایت اصرار سے بوجہ حمل کے نکاح کر لیا. گو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ برخلاف تعلیم تورات عین حمل میں کیوں کر نکاح کیا گیا, اور بطول ہونے کے عہد کو کیوں ناحق توڑا گیا, اور تعدد ازواج کی کیوں بنیاد ڈالی گئی, یعنی باوجود یوسف نجار کی پہلی بیوی کے ہونے کے پھر مریم کیوں راضی ہوئی کہ یوسف نجار کے نکاح میں آوے. مگر میں کہتا ہوں کہ یہ سب مجبوریاں تھی جو پیش آ گئیں. اس صورت میں وہ لوگ قابل رحم تھے, نہ کہ قابل اعتراض. اب دیکھیں وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ میرے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ میں مسیح کی شان میں گستاخی کرتا ہوں. میں گستاخی نہیں کرتا, میں تو ان کی عزت کرتا ہوں بہت زیادہ. جی, اور ایک جگہ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس سے زیادہ واضح جو ہے نا وہ جلد نمبر 11 دیکھیے, صفحہ نمبر ہے 292 293 294. اس میں لکھا ہے کہ بالآخر ہم لکھتے ہیں کہ ہمیں پادریوں کی یسوع اس کے چال چلن سے کچھ غرض نہ تھی. کوئی لینا دینا, انہوں نے ناحق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے کر ہمیں آمادہ کیا کہ ان کے یسوع کا کچھ تھوڑا سا چال چلن ان پر ظاہر کریں. ان کو دکھایا جائے, ان کی یسوع کا تھوڑا سا چال چلن ان پہ ظاہر چال کریں. چلو. اور فادریوں کی تو الگ بات ہے, فادریوں کی پادری تو پیش کر رہے ہیں بھائی, یہ اور کون پیش کر بھائی, تحریف جو کری تھی کوئی عوام بات سنے بھائی سمیر بھائی. ہاں تو کیا ہو گیا اس میں, آپ نے بھی تو انجیل کہا تھا. نہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ایک منٹ, آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ فادریوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یہ کہہ سکتے ہو آپ؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے. سمیر بھائی اس کا جواب میں نے آپ کو دیا. سمیر بھائی اس کا جواب میں نے آپ کو دیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عبارت کا سورس کیا ہے. نہ تو قرآن میں یہ بات ہے نہ حدیث میں یہ بات ہے. سورس کیا ہے حضرت مسیح السلام کی اس بات کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے. جب آپ کو پتہ چل گیا کہ سورس کیا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی. کلیئر ہے, سورس تیسرا ہے ہی کوئی نہیں انجیل کے علاوہ. اور کہاں لکھا حضرت عیسیٰ شراب پیتے تھے؟ قرآن میں لکھا ہے کہ حدیث میں لکھا ہے؟ نہیں لکھا. وہی تو میں بول رہا ہوں بھائی کہ نہیں لکھا, وہی تو بتا رہے ہیں ہم بھی. ان کے وہی سے بات عیسائیوں کے ہوئے نا. صاف بات ہے سمیر بھائی, آپ نے خود بھی مانا کہ فرق عیسائی قوم پر پڑا ہے. وہ عادت جو شراب کی تھی وہ عیسائی قوم نے لی, کیونکہ وہ یہ مانتے تھے کہ ان کی یسوع یا عیسیٰ جو بھی جیسس جتنے بھی نام سے وہ مانتے ہیں نا, وہ یہ کرتے تھے. صحیح ہے, ہم نے نہیں لیا, کیونکہ ہم تو جس عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان چیزوں سے پاک ہے. صحیح ہے, پاک ہے تو مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ ناپاک ہے, آپ کہہ رہے ہو پاک ہے. وہ جس کو قرآن پیش کرتا ہے وہ پاک ہے, جس کو انجیل پیش کرتی ہے وہ تو ہے ہی نہیں. اور جیسا کہ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بتایا, سمیر بھائی بات سنیں, انصاف کی جو بات ہے, حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو طریقہ اختیار کیا ہے نا علم مناظرہ میں یہ چیز عام ہے. اور یہ صرف اکیلے مرزا صاحب نے نہیں کی, جو آپ کے دوسرے علماء تھے جن کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا اس زمانے میں, اور آج بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر کرسچنوں سے کتاب کوئی مناظرہ یا مباحثہ کرنا ہو تو ان کی کتابیں ضرور پڑھتے ہیں. وہ دو عالم تھے وہ اس زمانے میں, ایک رحمت اللہ کرانوی اور دوسرے تھے آل حسن صاحب, ٹھیک ہے نا, جنہوں نے اس زمانے میں پادریوں سے مناظرے کیے تھے. اور انہوں نے بھی اس چیز کو ڈسکس کیا. وجہ کیا تھی اس کی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ عیسائی یہ کہا کرتے تھے کہ سوائے مسیح علیہ السلام کی ذات کے جس قدر بھی انبیاء دنیا کے اندر گزرے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ گار تھے, سب گناہ کر رکھے تھے انہوں نے, کوئی ایک بھی صحیح نہیں تھا ان میں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں انہوں نے گھسیٹا. حضرت آدم کے بارے میں بھی کہا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے نکالا گیا, انہوں نے گناہ کیا. حضرت موسیٰ نے جو ہے وہ مکہ مار دیا, ایک آدمی کو ختم کر دیا. حضرت یوسف جو تھے وہ زلیخا کے اوپر عاشق ہو گئے. سلیمان جو تھے وہ بلقیس کی پنڈلیاں دیکھنے پر دیوانے تھے. محمد مصطفیٰ کے اندر نعوذ باللہ قوت شہوانیت اس قدر تھی, چھوٹی چھوٹی بچوں کو نہیں چھوڑا کرتے تھے, اپنی بچی کو نہیں چھوڑا. دیکھو اب
میں نہیں, وہ کہا کرتے تھے بھائی, میں نہیں کہہ رہا ہوں, کون کہا کرتا نہیں جا رہا نا آپ سے, کس نے کہا یہ میں بات؟ دکھا دوں گا آپ کو. ہاں نور اخبار نور افشاں ہے, اخبار کون ہے ایک وہ؟ کتاب ہے, مل جائے گی آپ کو, امہات المومنین ایک کتاب ہے, ذرا پڑھ کر دیکھ لینا اس کو ایک دم. جو بھی لکھا ہے پڑھ لینا غلط اس کو لکھا ہے تم. نا. قرآن کے ہاں خلاف وہ غلط لکھا نا انہوں نے, یہ چیز چل رہی تھی وہ نا. ہم تو خود کہہ رہے ہیں وہ غلط لکھا تھا, وہ یہی تو کہہ کر مسلمانوں کو ورغلاتے تھے, جی وہ غلط سلط لکھا کرتے تھے. تو اس پر پھر جو تھے نا, جو مناظر تھے مسلمان بھی, کیا نام اس زمانے کے, وہ آل حسن صاحب, اور یہ 1830-40 کے آس پاس کی بات ہے. آل حسن صاحب اور رحمۃ اللہ کتابوں کے بارے میں بات سن لے یار, کمپلیٹ ہونے تھے بھائی یار, بات نہیں کاٹا کرتے ہیں, کوئی نہیں بات مانتا نہیں ہوں. کاٹا کرتے ہیں, بات نہیں کاٹا کرتے ہیں, بات خراب ہو جاتی ہے ساری, پھر شروع سے سنانی پڑے گی اب تمہیں. تو وہ یہ عیسائی کہا کرتے تھے کہ جی جو آدم علیہ السلام تھے انہوں نے گناہ کیا, حضرت موسیٰ نے ایک شخص کو مکہ مار کے قتل کر دیا اس کا, حضرت یوسف زلیخا پر عاشق ہو گئے, حضرت سلیمان جو تھے وہ پنڈلیاں دیکھنے کے لیے بیتاب تھے بلقیس کی, ٹھیک ہے نا, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر قوت شہوانیت بہت زیادہ تھی, نعوذ باللہ, چھوٹی چھوٹی بچیوں کے اوپر نظر رکھا کرتے تھے, یہاں تک کہ اپنی بچی کو بھی نہیں چھوڑا, فاطمہ کو, اسے بھی بوسے دیا کرتے تھے قوت شہوانیت کی وجہ سے. یہ ان کے اعتراض تھے. اس کے جواب میں جو علماء حضرات تھے اس زمانے کے, انہوں نے کہا کہ بھائی تم سارے نبیوں کو کہتے ہو کہ وہ ایسے تھے, وہ ویسے تھے, وہ ویسے تھے, اور مسیح کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ جی وہ تو بڑا پاک باز تھا. تو تم جس کتاب کو مانتے ہو, قرآن کو تو تم مانتے نہیں ہو, تم مانتے ہو انجیل کو. انجیل کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کے تعلق سے, کہ رنڈیوں کے ساتھ پھرا کرتا تھا, ان سے تیل ملوایا کرتا تھا, مالش کروایا کرتا تھا ان سے, شراب پیتا تھا, پلاتا تھا, شراب بنا کر دیا کرتا تھا, ایسی مجالسوں میں جاتا تھا, ماں سے بدسلوکی کیا کرتا تھا. یہ سب باتیں تمہاری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, اور تم کہتے ہو کہ جی وہ بڑا پاک باز تھا. آپ کے علماء نے باقاعدہ مضمون نکالے ہیں. جب ایک کتاب لکھی گئی تھی نا, اس کا نام تھا امہات المومنین, تو آپ کے علماء نے ایک کتاب لکھی تھی, یہ موٹی موٹی ہیڈنگ تھی اس کی, کہو تو میں دکھا بھی دوں گا آپ کو, قرآنی مسیح, انجیلی مسیح, ہیں دونوں مسیح, ٹھیک ہے. ٹھیک. انہوں نے بتایا کہ بھائی ان دونوں میں فرق ہے, ہم اس مسیح کو نہیں مانتے. اور اس کو چھوڑیے, حضرت علی کو لے کر بھی مضمون چلے, شیعوں کا علی, سنیوں کا علی, کہ بھائی شیعہ جس علی کو پیش کرتے ہیں سنی اس علی کو نہیں مانتے. تو یہ وجود کی بات نہیں ہو رہی تھی, یہ حیثیت کی بات ہو رہی تھی. اور اس کا کمال کی بات یہ ہے, جب حضرت علی کا نام آیا نا تو لکھا ہوا اس کے اوپر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے. اچھا, ہاں, لیکن کہتے ہیں کہ اس کو نہیں مانتے ہم, یہ شیعوں کا ہے, ہم اس کو مانتے ہیں جو سنیوں والا ہے. اخبار اہل حدیث تھا, یہی آپ کے جو چاچا حضور ہیں جو آپ کے امیر نذیر صاحب, انہی کے ہی جو ہے نا وہ اکابر ہیں, وہ بہت بڑے اہل حدیث, ثناء اللہ امرتسری نام سنا ہوگا آپ نے. تو انہوں نے یہ مضمون شائع کرے تھے اپنے اخبار اہل حدیث کے اندر. اوکے, تو یہ ہوتا ہے علم مناظرہ, کہ بھائی تم جس کو مانتے ہو نا اس کو میں نہیں مانتا, تم جس کو مانتے ہو میں نہیں مانتا اس کو, نام بے اچھا. شک ایک ہی ہو,